Yes, they'll tell me what they're saying, and I don't think they're being allowed to meet. So today I've come for the ninth time. The chief of province keeps coming out, and we can't even get a 5-minute meeting. So the whole world is watching as somebody has, and his exploits are being written about. And God willing, they'll be remembered. And this regime will be gone forever. Then, God willing, no one will even have a chance to complain. Last night, you spent the entire night here in the pool. So if you spend it here today, what hope is there that you'll be allowed to meet? Look, the day before yesterday, news was circulating in the media about the health of our leader, our honorable Imran Khan. That meeting took place the day before yesterday. And thank God that our leader, Mr. Imran Khan, is on his best terms. But the community is still filled with grief and anger over the mental torture they are subjected to, so this is a sign of resentment. And the party will implement this, inshallah. Inshallah. Sohail Afridi Sahib, Sohail Afridi Sahib, will you tell me, Sohail Sahib, have you received any special message from Usama Khan Sahiba? Because you're not meeting, but what special message did Khan Sahib give you stating, or something else from that? For now, we've been told to play on the front foot, and there's also the warning to be cautious if the umpires are in cahoots. So we'll play on the front foot, and we'll keep an eye on the umpires, inshallah. Sheikh Sahib, did you have any discussion in the NFC meeting? But how was the case that you suggested fought there? Well, today in the NFC, meeting of 11 NFCs. 1 second, one question was asked, right? No. Regarding the NFC 11 NFC meeting that was held today, we participated in that meeting and fought the case of our people, the people of Khyber Pakhtunkhwa. We told them that in 2018, through the 25th Amendment of the Constitution of India, Bata has been merged with Khyber Pakhtunkhwa. That administrative arrangement has been done, but financially it has not been done yet, which is going against Article 160 of the Constitution of Pakistan, and what you people are doing is unconstitutional. The awards being received are being distributed among all the provinces, and Khyber Pakhtunkhwa, this share is not being presented to the House, which amounts to approximately 1,375 billion to date. We told them that figure in that meeting. Well, this 1,375 billion euros I'm referring to is in addition to the 100 billion euros annually announced for FATA and other districts. We still have 532 billion euros outstanding from that. So it's 1,375 billion euros becomes that, and 532 billion euros. Then our NFC share alone amounts to approximately 2,000 billion euros. The 3% divisible pool was promised in the Sarkaz Aziz report, and the Khabali Azla, which will become part of Khyber Pakhtunkhwa after the merger. So after this, everyone agreed that yes, this should definitely happen. A committee has been formed for this purpose, and all agreed decisions will be announced by Wednesday. That committee will then present its recommendations by January 8th. Our NFC committee has been promised by the federal finance minister that our next meeting will be held in mid-January, inshallah. So we have requested that this meeting be scheduled and held monthly. Previous meetings have also been inconclusive because from 2010 to 2025, the same NFC award has been repeatedly granted annual extensions, which I believe is not right. Only then should a decision be made. Mr. Sohail Afridi, you have knocked on many doors. Today is your ninth time. You are also saying today that you still don't see a meeting coming. So what will be implemented now? What is your next strategy? What is your next plan? You all see the frustration. They're venting, sometimes through one medium, sometimes through another. So I think the public should enjoy watching them. The anger they're displaying and the amount of anger they have means they're being inconvenienced by our visits. So we'll continue to cause disagreements again and again. So will anyone take to the streets in the name of the movement? This, God willing, is our option, and it will definitely be implemented if
law and the Constitution allow it. Yes. On December 7th, a large gathering is going to be held at the football ground of the Hayatabad Sports Complex in Peshawar, where all the people of Peshawar will participate. And God willing, I will also be attending. The leaders of our Tarif, Tafuz Aini, Pakistan, Mohammed Mahmood, Achakai Sahib, and Alama Sahib will also participate, and the party's leaders will also participate. There are continuous threats of governor's rule from the government, and it's still being said that a governor can be installed today. Why are they waiting? If they can amend the 27th Constitution, then they can threaten and intimidate people regarding the 28th Amendment. So if the governor's appointed tomorrow, he should be appointed today. What are we waiting for? We're not afraid. Will the KBK Act be repealed? That happens. The governor today feels I won't be able to handle the situation I'm seeing. This is the first time in 78 years a minister has been elected from a tribal area. And the tribal people see their future in him. So if a tribal person is getting a chance to enter the mainstream after 78 years and they can't tolerate it, then expressing their grief and anger is justified. So let's see what happens. The entire population of Khyber Pakht, all the middle class people, the youth of Khyber Pakht, they see their future in me. In fact, the people of entire Pakistan see their future in me. So this will at least be a win-win situation for me because I will once again play freely and it will be fun. Thank you, sir. Thank you. People also looking towards you. We'll go to Punjab. Punjab soon, inshallah. Inshallah. ایمان کے لیے جمہوریت کے لیے اگر جمہوریت کا لحاظ نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ نہ بیٹھتے باہر اسمبلی لگاتے آپ لوگوں نے بھی تو باہر اسمبلی لگائی تھی جناب اسپیکر ایوانوں میں جھگڑے ہوتے ہیں یہاں کنگ کنسپٹ نہیں ہے دعوے نہیں بولے جاتے چک نہیں لیکن جناب اسپیکر یہ ایوان ہمارا ہے اور ہم سب کا اور ہم سب اب ایک کر ہیں جناب اسپیکر اتنا سارا کچھ ہوا ہے آپ نے دیکھا ہے کبھی بھی ایسا کوئی حرکت اس ایمان میں نہیں کیا گیا جس سے یہ تاثر جائے کہ اس کی ڈگنیٹی کو ہمارے طرف سے کچھ ہوا ہے ورنہ اس ایمان کی ہسٹری آپ کو موجود معلوم ہے اس کو لوگوں نے بوگس بھی کہا جعلی بھی کہا اس کے ڈاکومنٹس بھی پاڑے سب کچھ ہوا اور وہ ساری ہسٹری لوگوں کے سامنے اور پھر ہاؤس میں واپس بھی آ گئے جناب اسپیکر یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے یہ جمہوریت کا طریقہ کار ہے بڑا دل دکھایا نا میں نے ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ کی جناب اسپیکر میں صرف یہ کہہ رہا ہوں when I speak جناب اسپیکر let me complete میرا پوائنٹ میں جو محمود خان اچکزئی صاحب ہے جناب اسپیکر اس وقت وہ آپ کے سامنے ایک لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت رکھتا میری نظر میں نہیں جناب اسپیکر جناب اسپیکر میں کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب اور جب آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس سے مخاطب ہے کمپلیٹ ہمارا تو کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے کبھی کوئی کسر چھوڑی ہے جناب کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے پروڈکشن آرڈر کیے کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے لاجز کو سب جیل ڈکلیئر کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس نے 40 گھنٹے کی جگہ 60 گھنٹے ڈیبیٹ کرنے کی دی اگر آپ لوگ پروٹیسٹ کر کے روز باہر چلے جائیں تو پھر کیسے کام چلے گا جی کھولے مائک دیتے ہیں جناب اسپیکر ابھی تو بہت کچھ ہوگا جناب اسپیکر تڑی سے میں نہیں تڑی سے گھبرانے والوں میں سے نہیں جناب میرے سے پیار سے جو مرضی لے لیں مگر اس رویے سے نہیں جناب اسپیکر جی جناب اسپیکر ایک منٹ جناب اسپیکر let's not make it a big discussion جناب اسپیکر یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس پارٹی کے لوگوں نے پاکستان کے 12 کروڑ رجسٹر ووٹے میں سے جو ووٹ پڑا تو 6 کروڑ ووٹ پڑ گیا 3 کروڑ ہم نے دیا اور 3 کروڑ اس ملک کے 176 پولیٹیکل پارٹی جناب اسپیکر ہر چیز کے باوجود بھی ہم یہاں پاکستانیوں ہم ڈرنے پہ نہیں ہم نے سنا تھا ہم نے اس پرائم منسٹر کو یہاں جب پاکستان کی بات ہوئی اور انڈیا کے خلاف بات آئی تو ہم سیسا پھیلائی دیوار آپ کے ساتھ رہے اور ہم نے تالیاں ڈس کے بجائے یہ بھی وزیر اعظم بول رہا تھا جناب اسپیکر اتنا ڈیوائڈ نہ وہ کریٹ کرے
کہ ہم ریورس ہونے میں نہ جائے، جس سے جمہوریت داؤ پہ لگ جائے، جس سے ایوان کا نقصان ہو جائے، جس سے جمہوریت کا نقصان ہو جائے، جس سے آئین کا نقصان ہو جائے۔ کیا ایوانوں میں لوگ یہ نہیں کہتے میں پروسیڈنگ چلنے نہیں دوں گا؟ یہ آپ کے وزیر اعلیٰ نے ایک مرتبہ نہیں کہا تھا میں ٹانگیں توڑوا دوں گا؟ ہم نے کہا ہے ہم ٹانگیں توڑ دیں گے۔ آپ نے تو حملے کی بات نہیں پتا، آپ لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ چور ہیں، یہ اٹھے وہ کہہ وہ چور۔ اب ہمیں پتہ چلا جناب اسپیکر، جمہوریت میں جب اس ایمان میں لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ اس ایمان کو مضبوط کرو۔ اچکزے صاحب وہ انسان ہے جس نے جنرل ضیاء کے 8ویں ترمیم کو بھی چیلنج کیا تھا، اور وہ شاید پہلے بندوں میں سے تھے جو اس نے چیلنج کیا۔ اس کے والد محترم خان صاحب نے جمہوریت کے لیے جان دی۔ محمود خان اچکزے ہمارے ساتھ ہوتے ہوئے شاید 1.5 سال ہو گیا، آپ لوگوں کے ساتھ ان کے 30 سال اکٹھے گزر گئے جمہوریت کے لیے کوشش کرتے تھے۔ جناب اسپیکر، میرا تو یہی خیال تھا کہ جمہوریت اس چیز کا نام ہے کہ اس میں اختلاف رائے ہوگا اور ایوان میں بیٹھ کر کے لوگ حل کریں گے، لیکن اگر اختلاف رائے کو آپ ایسے لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں گے اور اگر وہ ایگری نہیں کر جاتے تو وہ ملک غدار ہے، یہ جمہوریت کے خلاف۔ جی شکریہ جناب اسپیکر، میں آخر میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، وہ محمود خان اچکزے صاحب کے بارے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن۔ جناب اسپیکر، آپ قانون کے مطابق کیا کارروائی کریں گے وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن ہم نے اس کی نامینیشن فارم اکارڈنگ ٹو دا رولز آپ کے سامنے سبمٹ کیے ہیں 74 ممبرز کے ساتھ۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ ممبروں کے ساتھ سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، اس وقت جو رولز کے مطابق ہے یہ صرف اس کا رائٹ ہے۔ وہ اگر کہتا ہے کہ میں اسمبلی کی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا، جناب اسپیکر اشتعال دلاتا ہے یہ چیز لوگوں کو، اگر اس کو ایسا کیا جائے کہ وہ آ کر کے کوئی حملہ آور ہو جائے گا اس جگہ پہ۔ ہم آپ پہ حملہ آور نہیں ہوتے، نو ہم آپ کو اس ہاؤس آف دا فلور کی گارنٹی کرتے ہیں۔ آپ نے بہت اچھی بات جناب اسپیکر، ہم دیے باہر اس ہاؤس فلور پہ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں ہم نے یہاں حملہ آور نہیں ہونا تھا۔ ہونا تھا تو اس دن ہوتے جب ووٹ کی باری آئی، اس دن ہوتے جب 26ویں ترمیم آئی آتی ہے ڈیمانڈ۔ کیا ریزنیت تھی جب اتنی جلدی میں سارے پیچھے، لیکن ہم یہ فون کر رہے ہیں کہ جس کی میجارٹی کو کرے، عوام کی موت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے۔ جو ترامیم آپ نے کی ہے ہم اسے سیٹ اسائڈ کریں گے اور ایک مرتبہ پھر اس ہاؤس کا آنر، ڈگنیٹی اور سپورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ریسٹور کریں گے۔ جناب اسپیکر، آپ کے رول کی ہم ہمیشہ معترف رہے کہ آپ سب کو اکٹھا کر کے چلنے کی کوشش کریں۔ کائنڈلی آپ اس رول کو نبھاتے رہیں، آپ ان کا سائڈ نہ لیں۔ وہ کوئی ہوا تو ہم اور تارڑ صاحب لگے رہیں گے، لیکن آپ کا رول ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ریزولوشن یہ پہلے بتا دیے جناب اسپیکر، رول ابھی تک کیسا؟ پہلے یہ بتائیے، بند کریں مائک کا، پہلے یہ بتائیے کہ میرا رول ابھی تک کیسا رہا ہے؟ مائک کھولیں۔ جناب اسپیکر، میں جو سیریس بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں تو آپ ہمارے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہے ہیں، جبکہ آپ کے آدھے سے زیادہ منسٹر کر سے لگے ہوئے تھے کہ صوبائی حکومت بھی نہیں چلنے والی، وہاں ہم نے گورنر رول لکھانا ہے۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کو پھر کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہو۔ جناب اسپیکر، اگر لڑنا ہوتا، لوگوں کو نکالنا ہوتا تو یہاں سے 38 MNAs آپ کے ساتھ کے پی کے سے آ رہے ہیں، ہمارے پاس 91 MPA کے پی کے سے ہیں، 36 ڈسٹرکٹ سے ہمارے ڈی پی او اور پولیس موجود تھے۔ ہری پور کی سیٹ ہم آپ سے نہیں لے سکے، سمجھو کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ رک جاؤ، کبھی آپ کو حیا آ جائے، شرم آ جائے۔ شکریہ جی گور صاحب۔ If democracy wasn't a concern, I wouldn't have sat with you. I would have held an external assembly. You two held an external assembly. Mr. Speaker, face the subject to conflict. There's no concept of kingship here. There are no attacks. No attacks. But Mr. Speaker, this faith is ours and belongs to all of us. And we all stand united now. Mr. Speaker, so much has happened. You've seen that no such action has ever been taken against this faith.
That would suggest that we have compromised its dignity. Otherwise, you know the history of this faith. People called it bogus, forged, even tore up its documents. Everything happened. And all that history was presented before the people, and then he returned to the house. Mr. Speaker, he is a man of democracy. He is a man of democracy. He showed great heart, didn't he? Accept resignation? Mr. Speaker, I'm just doing this. When I speak, Mr. Speaker, let me complete my point. I, Ahmad Khan Achak Sahib, Mr. Speaker, right now, do you hold the position of leader of the opposition? In my view, he doesn't. Mr. Speaker, Speaker, I am addressing the custodian of the House. Yes. When addressing the custodian of the House, please ours. So has the custodian of the House ever left any stone unturned, Aid? The custodian of the House issued production orders. The custodian of the House declared lodges as sub-jails. The custodian of the House allowed 60 hours of debate instead of 40. If you people go out every day protesting, how will things work? Yes, open the microphone. Microphone. Yes. Now, Mr. Speaker, a lot more will happen. Mr. Speaker, I am not one of those who shy away from even the harshest of circumstances. Mr. Speaker, you can take whatever you want from me with love, but not with this attitude. Mr. Speaker, wait a minute, Mr. Speaker. Let's not bring it back in for discussion. Mr. Speaker, we are sitting here, the people of this party, out of the 12 crore registered voters of Pakistan, got 6 crore votes. We got 3 crore and 3 crore were cast by the 1156 political parties of this country. Mr. Speaker, despite everything, we came here. Pakistanis, we were not on a protest. We heard! When this prime minister was talked about here and against India, we stood with you like a lead wall. And instead of clapping, we also applauded what the prime minister was saying. Mr. Speaker, don't create such a divide that we resort to reversals that put democracy at stake, that harm faith, that harm democracy, that harm the law. Don't people with faith say, I won't let the proceedings continue? Didn't your prime minister once say, I'll have your legs broken? We have said, we will break your legs. You always said, we don't know about the attack. You called each other thieves. We only learned about it when you stood up. We juggle like idiot. Mr. Speaker, in democracy, when people enter this arena, we always say, strengthen this faith. Aqis Sahib is the person who challenged General Zia's 8th Amendment and was probably one of the first to do so. His father, Muqtam Khan Sahib, gave his life for democracy. Mahmoud Khan Aqis Sahib has been with us for perhaps a year and a half. He spent 30 years with you, striving for democracy. Mr. Speaker, I believe that democracy was about having a difference of opinion, and people would sit together with faith to resolve it. But if you interpret this difference of opinion as meaning that people will agree with you, and if they don't, then they are traitors. This is against democracy. Thank you. Mr. Speaker, finally, I have just one request. I told you about Mahmoud Khan Chak Sahib, our leader of the opposition. Mr. Speaker, whatever action you take, according to